بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ صحت یاب رہیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور ایک نئے علاج کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یورک ایسڈ کے علاج کے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو یورک ایسڈ سے بچنے کا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔ یورک ایسڈ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس میں انسان بڑا تکلیف میں رہتا ہے، تو اسی سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ لیکن وظیفہ سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو، نیا وظیفہ اور روحانی علاج آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کسی بھی وظیفے کو مس نہ کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم وظیفہ بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں، تو سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورک ایسڈ کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں یورک ایسڈ کی کچھ وجوہات کے بارے میں۔ یورک ایسڈ کی سب سے اہم اور عام وجہ ہے گردوں کی خرابی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے خون کے سرخ خلیوں کا بڑھ جانا۔ اس کے علاوہ خون میں کیلشیم کی زیادتی، شراب نوشی، کینسر اور گوشت خوری، یہ تمام وجوہات آپ کو یورک ایسڈ کا شکار بنانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان وجوہات سے بچائیں جو آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھانے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کی علامات کے بارے میں۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے ٹخنے، ایڑی، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں میں درد شامل ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں سوجن اور متروم ہونا، چلنا پھرنا دشوار ہو جانا، خون میں تیزابیت بڑھنا، نیند کم ہو جانا، پیشاب کم، گاڑھا، گدلا اور شدید تیزابی ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علامات یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو یورک ایسڈ سے بچنے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں جو بھی وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک کہ کوئی وظیفہ پورے یقین کے ساتھ، کوئی علاج پورے یقین کے ساتھ نہ کیا جائے،
تب تک اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے نہار منہ 7 دانے کلونجی کے لینے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 7 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر یہ آیت پڑھنی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور کلونجی کے اوپر دم کر دینا ہے اور کلونجی کھا لینی ہے جو 7 دانے ہیں۔ اس کے بعد 13 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں۔ 1 گلاس کا جو چوتھا حصہ ہے اتنا آپ نے پانی لینا ہے اور پھر اس پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے۔ اس پانی کو آپ نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر 3 گھونٹ کر کے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کی طرف چلتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز اور روحانی علاج دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایسی ہی ایک نئی وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔